بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو کلمات نہج البلاغہ کے کلمات فساد میں جس کو 457واں نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا، دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا۔ یہ کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے، اور خود امیر علیہ السلام نے بھی اس دوسرے طریقے سے بھی فرمایا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا ہے کہ، پھر یہ قول اس طرح سے بھی ہے۔ اس میں لفظ منہوم جو ہے مادہ نہن سے ہے اور وزن اس کا دہن ہے، جس کے معنی ہے ایسی سیری جو نہ ہو پائے یا کسی چیز کی شدید طلب ہونا۔ تو منہوم وہ شخص ہوا جس کی ایسی حالت ہو کہ شدید طلب یا سیر نہ ہو پانا۔ لیکن یہ جو علم کے طالبان کبھی سیر نہیں ہوتے کی بات ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اولاً علم کی کوئی حد و حدود نہیں، اور قرآن کے فرمان کے مطابق جیسا کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 76 میں ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، علیم ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن انسان کا تمام علم و معلومات بمقابلہ جہل و مجہولات نہ چیز یعنی نہ ہونے کے برابر شمار کرتا ہے۔ قرآن جو ہے انسان کا تمام علم و معلومات بمقابلہ جہل و مجہولات ناچیز، اور دوسری جگہ قرآن انسان کا تمام علم و معلومات جو ہے وہ ناچیز شمار کرتا ہے، جیسے سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب یہ زیادہ کس سے قریب ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ آیت ہے تو معنویت سے مطلب غالباً جو میرا خیال ہے کہ یہ خدا فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ ویسے تو دونوں ہی علم ایسے ہیں، اب تک جو ہیں ڈاکٹرز جو کل تک ایک چیز کو مفید کہتے تھے ابھی اس کو نقصان دہ کہتے ہیں، جو کل تک نقصان دہ کہتے تھے وہ اب مفید ہو چکی ہیں، ایسا ہے، یہ مادی لحاظ سے ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو معنویت کے لحاظ سے ہیں، اور علم خداوند اور حقائق جہان ہستی کے بارے میں ارشاد خداوند ہے سورہ لقمان کی، یہ جو عیسیٰ نے جس کی تلاوت میں آیت نمبر 27 بھی اس نے تلاوت کی تھی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٍ، اور اگر جتنے بھی درخت زمین پر ہیں وہ قلم ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر جو ہے وہ اس کی سیاہی ہو جائے، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس کے علاوہ جو ہے 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کی کلام جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ جو ہے عزیز و حکیم ہے۔ ثانیاً علم جو ہے وہ نشاط آور ہوتا ہے اور روح کو جلا بخشتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اور حقیقت میں علم آدمی کی روح کی اصلی غذا ہے، اور اسی دلیل کی بنا پر طالبان علم کبھی سیر نہیں ہوتے، بلکہ جب بھی ایک مرحلہ علم کو طے کرتے ہیں اسی وقت اگلے مرحلے کے علم کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ بات مشہور ہے کہ بعض بزرگان جو مادی لحاظ سے، یہ میرے ساتھ کئی بار ہوا، اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن میں اپنی جو چھوٹی سی زندگی ہے معمولی، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ بات مشہور ہے کہ بعض بزرگان جو مادی لحاظ سے بالکل محروم کہلائے جانے والے تھے، جب انہوں نے بعض بڑے پیچیدہ اور گہرے علمی مسائل حل کیے تو اس قدر زیادہ لذت و سرور محسوس کی، جیسے اکمل صاحب کہہ رہے تھے، محسوس کی، اور کہتے کہ این الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذت، کہاں ہیں وہ بادشاہان اور شاہزادگان جو دیکھیں کہ کیسی لذت جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہم میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج میں ادھر ہی ہوتے تھے، تو معمولی سے وہ جو ہمارے استاد کو سب پتہ ہے اور کس کس کو نہیں پتہ ہے، لیکن ہمارے سامنے آ کے ڈسکور ہوتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی، ہم جو کیمسٹری کے، بایو کیمسٹری کے یا فزیولوجی کے لیبس میں ہم وہ کیا کرتے تھے، تو پڑھنے کے بعد پھر ہم خود بھی سوچتے تھے کہ یار یہ اس کو ایسے کر لیں، تو واقعاً وہ ایسے کر لیں ہم سوچتے تھے، تو بعد میں ہم پڑھتے تھے وہی جو ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ایسے پریکٹیکل کیا جائے، وہ سائنسدان نے لکھا ہوتا کہ اس کو ایسے کر لیا جائے، تو ہمیں خود ایسا سرور محسوس ہوتا تھا کہ جو ہم نے ہمارے ذہن میں آیا وہ اس نے پہلے سے لکھا ہے، یعنی مطلب بالکل صحیح آیا ہے۔ اسی طرح سے دینی علوم کی بھی یہی بات ہے کہ ایک بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی جو ہمارے اساتذہ کو معلوم، تو ہمارے اوپر ابھی ڈسکور ہوتی تھی، تو وہ اس قدر لذت، واللہ یہ پڑھے ہونے کے بغیر جو ہم نے پہلے جو بھی پڑھا تھا 20 25 30 سال پہلے، یہ بات پڑھی تھی، یہی بات پڑھی تھی کہ کہاں ہیں وہ بادشاہ اور ان کے شہزادے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد جو فیلنگز ہوتی ہیں، تو واقعاً کوئی بھی علم ایک نقطہ، ایک گہرائی پتہ چل جاتی ہے معنوی، یہ مادی تو بتا دیا، تو یہی فیلنگ ہوتی ہیں کہ یار جو سرور، جو لذت اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں حقائق کا پتہ چلا ہے۔ میں بچوں سے، میں نے نصیحت کی، آپ کے سامنے بھی دوسرے موضوعات میں یہ بات میں نے کی ہے کہ اسی لیے نصیحت کرتا ہوں، وصیت میں غالباً لکھا ہوا ہے میں نے کہ دیکھو علم دین ضرور حاصل کرنا ہے، اور بیسیکل اس میں سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو انفیریئر نہیں ہوتا، کسی طرح سے کبھی بھی انفیریئر نہیں محسوس کرے گا، یہ ایسا علم ہے، علم دین۔ اس کے علاوہ گزشتہ زمانوں میں بہت سے دانشمند حضرات طولانی مسافرت کی مشقت برداشت کیا کرتے تھے، جو بہت ہی زیادہ تکالیف کا باعث ہوتا تھا، محض اس وجہ سے کہ کچھ اساتذہ سے استفادہ کر سکیں۔ حتیٰ بعض اوقات، یہ جو چین جانے والی حدیث ہے، حتیٰ بعض اوقات، اور رسول خدا کے زمانے میں ایسا ہوا، بہت کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے رسول خدا کے پاس لوگ آئے اور کچھ سنا اور چلے گئے، حتیٰ بعض اوقات صرف ایک روایت کے حصول کے لیے، جو معصومین سے روایات تھی ان کے حصول کے لیے، ان میں سے ایک کے حصول کے لیے وہ اتنی تکالیف برداشت کیا کرتے تھے، جبکہ طالبان دنیا بھی دنیا کے عشق میں اور اس کی زرق و برق و مادی عطیات میں سے اس قدر غرق اور اس کا حرص و طمع رکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی تحصیل سے سیر نہیں ہوتے، بقول شاعر کے ساتھ اقلیم کی بادشاہت، یعنی پوری دنیا کے حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کی ایک اور زمین کی فکر میں ہے، یعنی ساری زمین کی بادشاہت کے بعد اب آسمانوں میں سیاروں کی فکر میں ہے، جیسے امریکہ وغیرہ نے یہ سوچا۔ یہ حدیث ذیشان نے سنائی دی تھی، اس کو میں عربی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مثل الدنیا مثل ماء البحر، کہ دنیا کی مثال یعنی دنیا داری کی مثال ایسا ہے جیسے سمندر کا پانی، کلما شرب منہ العطشان، کہ جب بھی اس میں سے پیئیں گے پیاسے، اس میں سے ازداد عطشا، تو ان کی جو پیاس ہے اور بڑھ جائے گی، حتیٰ یقتل، حتیٰ کہ یقتل یعنی کہ یہاں تک کہ ان کو وہ مر جائیں گے۔ اس طرح کے لوگ دنیا سے کبھی سیر نہیں ہوتے اور مختلف اقسام کی بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، من جملہ
طول عمل اور لمبی آرزو میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور آخرت کو کلی طور پر فراموش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ معروف حدیث نبوی بھی ہے اور مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ اما طول العمل یعنی لمبی امید و آرزو فینسی الآخرہ، تو وہ بھلا دیتی ہے آخرت کو۔ اس کے علاوہ روح و جسم کا آرام و سکون کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی روز ان کی دنیا میں سے کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے تو زمین اور زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی خودکشی پر اتر آتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ چونکہ دنیا ہے دار مزاحمت ہے، اور جو بھی اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے دوسروں کی خواہشوں کے ساتھ مزاحمت کر رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ دشمنی و عداوت اپنے لیے خرید لیتا ہے۔ حاسدین ایسے افراد کو چین سے نہیں رہنے دیتے اور مستقل ان کی نعمات کے زوال کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ جو ہیں معمولی ہوگا، تھوڑا زیادہ ہوگا کسی دوسرے کو یا مجھے یا میرا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہمارے ہی خاندانوں میں سے، ہمارے ہی قریبیوں میں سے، تنظیموں میں سے، اداروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے کھلے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں، کھلا، اور ان کا حسد بالکل واضح ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جو قانع ہے اور اہل کفاف و عفاف ہیں وہ ان تمام آثار و بلاؤں اور مصیبتوں سے امان میں ہیں کہ جو حاسدین کی وجہ سے نعمات والوں کو ہوتا ہے۔ توجہ تقریباً سب کی ادھر ادھر ہو چکی ہے، تو کچھ پوائنٹ بیان کرتا ہوں کہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ جتنا تم جو ہے پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچنا اختیار کرو گے اتنا ہی تم سیکھتے چلے جاؤ گے، علم آتا چلا جائے گا۔ اب قرآن کی دیکھیے کیا ہے، اور واللہ ہم نے دیکھا کہ کیا بیان کروں، جیسے گرامر اینڈ کمپوزیشن ہوتی ہے نا، ایسے یہ بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، آقا نحوی، آقا صرفی، فلاں بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، گرامر کے الگ، کمپوزیشن کے الگ عربی میں، اور ایسے فقہ کے ہوتے ہیں، اس قدر فقہ جو ہے پکی رٹی ہوئی ہے دلائل کے ساتھ اور حفظ ہے بالکل، لیکن یہ چاہے نحوی ہوں، چاہے صرفی ہوں، چاہے یہ فقہی ہوں، بعض اوقات ایسے عقل سے فارغ ہوتے ہیں، بالکل عقل سے فارغ، اور ایسے بڑے بڑے یہ آقا شہید خامنائی یا امام خمینی کے زمانے میں تھے جو فتوے دیتے تھے کہ ان کے پیے ہوئے برتن میں پانی نہ پیو، اس کو توڑ کے پھینک دو، اتنے امام خمینی کے لیے خاص طور سے یہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے، تو یہ تقویٰ جو ہے نا، اس کے بغیر یہ علم عین حدیثوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے استاد تھے، میں ذرا سا بھی اشارہ نہیں کر سکوں گا، انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا تھا، آپ سب دونوں کو جانتے ہیں، کہ ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں جن کے بارے میں ہمارے استاد سے ہماری بات ہوتی تھی کئی دفعہ، اور بڑی فوکس کر کے ہوئی تھی کہ یہ کیوں آخر یہ جو ہے قرآن پورا ہی ان کو مطلب مفسر کی طرح کے مفسر نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے ہیں جیسے مفسر، اور بہت علم ہے، مطلب بہت مشکل ہے کہ ایسا عالم ہو، آسان نہیں، مطلب پاکستان جیسی جگہ پہ اتنے بڑے عالم ہونا مشکل ہے۔ تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ ایک دفعہ شہید عارف حسینی نے ان کو تقریر، ان کے بعد شہید عارفی کی تھی، وہ قائد تھے علمی لحاظ سے بلا شک، شہید عارف حسینی ان کے سامنے میں کچھ نہیں تھے، میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں تھے، میں بہت متاثر تھا شہید عارف حسینی کے علم سے، لیکن وہ کچھ نہیں تھے ان کا علم، تو لیکن پھر بھی شہید عارف حسینی نے ان کو اپنے اس رتبے کے
اور مصیبت ایسی آ گئی تھی، ذمہ داری بنتی تھی، یہ وجہ بھی تھی کہ ان کو ڈانٹا کہ آپ نے یہ کیا پڑھا یہاں پہ، کھلا کھلا کہنا پڑا، اتنی ذمہ داری والی جگہ تھی اور اتنی ضروری باتیں پڑھنی تھی جو انہوں نے نہیں پڑھی. عالم دیکھیں یہ عالم ہے. تو پھر ہم اپنے استاد سے یہ بات کرتے تھے کہ اس کے سامنے کون سی حدیث ہوگی، کون سی آیت ہوگی، کون سی ایسی عبرت آموز باتیں ہوں گی کہ جو ان کے سامنے نہیں ہوں گی. اتنی ساری کتابوں کی مؤلف اور جو ہے رائٹر بھی، تو یہ سب کیا. تو ہمارے استاد کے الفاظ یہ تھے کہ جب وہ کتاب کھولتے ہوں گے عالم تو ان کا محرک کیا، ان کے محرک پر. تو ہم نے ایران میں دیکھا نوٹ بک ہوتی تھی کچھ طلباء کے پاس، اچھا عام طالب علم ہوتے تھے، نہ ڈفر نہ بہت اچھے، وہ فوراً کوئی بات ہوتی یوں تھوڑی دیر بعد کھلتی تھی اور ایک نوٹ جملہ لکھتے تھے بند. اور میں پوچھا ان سے کہ بھائی یہ آپ یہ کرتے کیا ہیں؟ اور میں یہ مجالس تیار کر رہا ہوں، کوئی پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ میں لکھتا ہوں. تو مطلب یعنی محرک جو ہے وہ ہے. اب میرا تحصیل علم کا محرک کیا تھا؟ میں اپنے بارے میں بتاؤں آپ کو، میں نے شاید کبھی نہیں بیان کیا، یہ ہلکا یاد آ رہا ہے کہ تھوڑا سا مفصل نہیں بیان کیا، موضوع ایسا ہے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں قدر زیادہ. کہ میں جب ایران میں فرسٹ ٹائم گیا، بالکل نوجوان طالب علم تھا اور بالکل نوجوان تھا، جیسے عباس کی سی عمر ہوگی میری. تو وہاں پہ میں نے جا کے، میرے ساتھ پورا گروپ گیا تھا یہاں سے، اور علماء کے زیر سایہ لوگ گئے تھے. میں کسی کے سائے میں نہیں تھا لیکن گیا کسی کے ریفرنس سے تھا. تو ہمارا انٹرویو کئی جگہ لیا گیا، پاکستانی علماء بزرگان نے بھی لیا اور ایرانیوں نے بھی لیا، پاکستانیوں نے زیادہ لیا. ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اچھا فارمل بھی لیا اور انفارمل بھی لیا، کیجول کے لیے. تو وہ کیا پوچھتے تھے، آپ علم دین کیوں حاصل کرنا ہے، آپ کیوں قوم آئے ہیں یا علم، ایک ہی بات ہے. تو تقریباً سب جو ہے ان کے جواب کیا ہوتا تھا کہ میں مجتہد بننے آیا ہوں، میں یہ کرنے آیا ہوں. میں جو کہتا تھا نا، میں یہ کہتا تھا کہ میں انسان بننے آیا ہوں. واللہ خدا کی قسم قہقہے لگتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے قہقہے لگتے تھے. یہاں تک کہ اعتراض ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے ان سے جدا ہونا پڑا، یہاں تک کہ مجھے تھریٹ دیا گیا کہ آپ جس ٹکٹ سے آئے ہیں اس کے پیسے دیں. پھر میں نے اپنا سامان بیچ کے ان کو ٹکٹ کے پیسے، میں باہر گیا تھا، میں نے ٹکٹ کے پیسے دیے، ایک ایک چیز بیچ کے ان کو پیسے دیے. یاد نہیں ہے مجھے، کم پڑے تو بعد میں بھجوائے تھے یا بغل میں نے پے کیا، سب جانتے ہیں آپ ان لوگوں کو، بڑی شخصیات. تو ان کو پے کیے اور پھر میں آیا، واپس آ گیا. پھر میں اپنے طور پہ پڑھنے چلا گیا تھا. تو ایسا ہوا ہے، ایک گروپ نہیں تھا. میں نے آپ کو بیان کیا کئی نشستوں میں یہ بات ہوئی، ہر جگہ مذاق بنایا گیا کہ میں نے جب کہا کہ میں انسان بننے آیا. تو پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ امام خمینی نے جو یہ باتیں کی یہی ہے کہ وہ تو تھے ہی انسان بننے والی بات کرتے تھے. تو بھائی یہ مسئلہ ہے. اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ العلم هو الحجاب الاکبر حدیث ہے، امام خمینی نے اپنی شرح میں بڑا اس پہ ذکر کیا. العلم هو الحجاب الاکبر، علم جو ہے وہ خود حجاب ہے، بڑا حجاب ہے. آپ کو ایک لطیف بات بتاؤں، میرے اپنا خیال ہے کہ میں اس سے بڑھ کر کوئی بات آپ سے نہیں کر سکوں گا، کہ حدیث رسول خدا کے تقریباً مفہوم بتا رہا ہوں جتنا مجھے یاد ہے، کہ حسد کو اگر 10 حصے کیے جائیں حسد کے، تو ان میں سے 9 حصے علماء کے لیے. اور علماء کا بیان ہے کہ علماء کا یعنی کثرت، جو علماء ہیں علماء کی کثرت یہ بیان دیتی ہے کہ حسد تو پیدا ہی علماء کے لیے ہوا ہے، حسد تو پیدا ہی علماء کے لیے ہوا ہے. اب میں وہ لطیف نقطہ بتاتا ہوں جو میں نے آپ سے کہا کہ شاید اس سے بڑھ کر میں کوئی آپ سے بات نہیں کر سکوں گا، کہ حسد پتہ ہے کس کو ہوتا ہے؟ حسد، آواز میں آ رہی ہے حسد اس کو ہوتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، یعنی علماء کی شکل ہوتی ہے. عالم کو حسد ہو ہی نہیں سکتا. اگر حقائق نفس پتہ چل جائے، حقائق کائنات پتہ چل جائے، حقائق روح پتہ چل جائے، حقیقت انسان پتہ چل جائے، تو حسد اصلاً واش ویم ہو جاتا ہے. تو حسد یہی جملہ لے کے جا رہے ہیں. ایک اور ضرورت پر ہے نبی صاحب
کہہ دیا. اب جب بھی حسد ہو دماغ میں کبھی بھی آئے تو فوراً اریڈیکیٹ کیجیے آپ، واٹ کریں ایک دم. اور اریڈیکیٹ ہو نہیں سکتا جب تک کہ جہل، جب تک کہ مادیت. کیونکہ آپ کبھی بھی، اگر ہم اس موضوع پہ جائیں انشاءاللہ کبھی جائیں گے کہ حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے. آپ دیکھنے چلے مثال میں یہی علماء کا لے تھوڑا سا بیان کریں، ٹائم بھی ہے، کہ حسد ہوتا کیوں ہے. مثلا کوئی بھی آتا بھی علماء کا حسد کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی میری سے زیادہ اس کی عزت ہو رہی ہے، بھائی میرا علم ہے اس کی جو ہے وہ عزت زیادہ ہو رہی ہے، میرا علم ہے میری مجلس میں کم لوگ آ رہے ہیں اس کی مجلس میں زیادہ ہو رہے ہیں، میرے درس میں کم آ رہے ہیں اس کے. یہی تو ہے کہ لوگ اس کو زیادہ خمس دے رہے ہیں مجھے کم دے رہے ہیں، لوگ اس کو دے رہے ہیں مجھے نہیں دے رہے ہیں. یا اس طرح کمپیریزن. یہ کمپیریزنس کیا ہیں؟ آخرتی ہیں یا دنیاوی؟ کیا بات ہے، آگے تو آپ کو فوکس کر رہا ہے آپ سے. مادی ہے، ٹوٹل مادی، ٹوٹل دنیا. لہذا وہ علم ہی کہا کہ جو انسان کو دنیا سے نہ نکالے، وہ یہی تھوڑے سے چند سانسوں والی اس میں ہے، اسی میں تو وہ پہ علم کدھر سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عزت کو نہیں پایا مگر یہ کہ علم میں. عزت کو نہیں پایا مگر یہ کہ علم میں. یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہی علماء یہ اپنے آپ کو علم میں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. علم یہ ہوتے ہیں کنویں میں، یہ ہوتے ہیں کنویں میں، اور یہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ علم آ گیا. اور جو علم میں آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو ادھر ہوں تو مجھے تو کچھ نہیں آتا. بھائی کیا بات، وہ اپنے جہل کا اعتراف کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کنویں میں ہوگا وہ کیسے اعتراف کرے گا؟ وہ تو باہر آئے گا تھوڑا سا پتہ چلے گا تو اعتراف کر سکے گا. یہ آتے نہیں ہیں باہر، یہ صرفی نحوی اور فقہی بنے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے کنویں سے نکلتے نہیں ہیں. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی. اور چونکہ وہ لوگ انسان بننے کے لیے نہیں آئے تھے تو آپ کا جملہ بہت برا لگ رہا تھا. کہاں لگا کے آپ الٹیمیشن دیکھ رہے تھے کہ الٹیمیٹ کیا ہے دین کا الٹیمیٹ انسان بننا ہی تو ہے، اور کیا. واہ واہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا بھائی. آج تو سرور ہو گیا، ایمان نشہ ہو گیا، نشہ. اگر مادی علم مثلا ذرہ اس کا علم کیا ہم حاصل کر سکتے؟ معلوم ہو گیا ذرے میں تو پھنسا ہوا ہے. ایران کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ذرے کا علم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس ذرے کا علم نہیں رکھو. اب دودھ کی مالا بڑھا دے 10%. اگر سیاروں کا علم لے لیں، بڑے سے بڑی چیز، تو اگر سیاروں کا علم لے لیں تو ابھی دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں. شیشہ موٹا کر رہے ہیں اور نظر آ گئے، اور شیشہ موٹا اور نظر آ گئے. جو گلاس ہے وہ میگنیفائنگ گلاس، وہ اور جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے سیارے نظر آتے جا رہے ہیں. تو ابھی علم کہاں سے؟ ابھی تو پتہ چل رہا ہے کہ گنتی پوری نہیں ہو رہی ہے. تو علم کہاں سے آئے گا؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا یہاں پہ کہ اگر ایک پیج میں اگر 200 صفحے ہیں تو جو ہمارے پاس جو ہے وہ علم کتنا ہوگا. یعنی یہ میں نے زیادہ تر تو مادیت کے لیے بیان کیا تھا، اس کے اکنامی کے لیے. لیکن یہ کہ علم بھی ایسا ہی ہے، ذرہ واقع نہیں ہے، ناچیز. تو اور اگر مانوی علم تو اس کا خود بتا چکا ہوں جیسے کہ ابھی، اور جیسے پروردگار نے بتایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم جو ہے وہ نہیں عطا کیا مگر یہ کہ معمولی. البتہ جو اس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں جو ہے، جیسے خبر بھائی نے اس کی طرف روشنی ڈالی تھی تھوڑی سی، میں اور کہتا ہوں کہ علم جو ہے نا وہ چاہے موبائل سے ہو، چاہے کتابوں سے ہو، چاہے اخبار یا میگزین وغیرہ سے ہو یا سماج سے ہو، وہ علم میں نافع ہونا چاہیے. ٹائم بہت لمیٹڈ ہے. سلیکشن کریں کہ کس کو سننا ہے، کس کو پڑھنا ہے،
کیا پڑھنا ہے. ورنہ آپ دیکھیں میں خود دیکھوں تو میرے پاس سامنے دن میں اتنی ریڈنگس آتی ہیں, اتنی چیزیں آتی ہیں جو میرے لیے نفع بخش نہیں ہوتی. عقل مند وہ ہے کہ جو علم نافع حاصل کرے. اگر میں بیان کر چکا ہوں ماضی میں کہ یہ مبشر وغیرہ بھی, جو مولانا مبشر یا استاد مبشر ہیں کون, یہ سب میرے شاگرد ہوتے تھے. تو ان کو میں سکھاتا تھا, اور کافی ہوتے تھے, نقی ہاشمی اور یہ مبشر سب یہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان لوگوں کو سکھاتا تھا کہ دیکھو اخبار ہوتے تھے, یہ سوشل میڈیا نہیں تھا ایسا. تو اخبار میں ہم سکھاتے تھے کلاسیفائڈ. جنگ اخبار اس زمانے میں ذرا کلاسیفائڈ ہوتا تھا, باقی اخبار اتنے منظم نہیں تھے. تو پھر ہم سکھاتے تھے جنگ اخبار کو اور دون اخبار کو کہ کون سے کالم کس طرف کہاں کیسے لکھے ہیں, اور اس میں سے کس طرح سے کون سی خبریں جلدی سے پڑھ کے اس کو بند کر دینا ہے. تو آپ بھی, مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے زیادہ, مجھ سے زیادہ چونکہ معلومات والے ہیں کہ سوشل میڈیا میں سے کون سی کیسے خبریں لینی چاہیے. جیسے اون نے کبھی بتایا تھا کہ اس طرح سے کوئی چیز ہمیں اس سے روک سکتے ہیں برائیوں سے, اور اچھائی کی طرف آ سکتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ معلوم ہو, جیسے خادم بھائی کو کچھ شاید ایکسپرٹیز ہیں, یا اور لوگوں کو ہیں کہ بھئی کون سا جو علم ہے ہم اس میں کیسے حاصل کریں, علم نافع کی طرف جائیں. اور اس میں جب دینی علم کی طرف آئیں, اس میں جو بہترین ہے وہ عقائد کا علم, جو واجبات میں سے. دوسرا جو ہے اخلاق کا علم. اب جیسے قمر بھائی نے بہت اچھی بات کی, اسی کو شیراز بھائی کے ہاں مزاری بھائی نے کہی تھی کہ اس طرح کی کلاسیں ہونی چاہیے, بھئی 10 حدیثیں سنائیں. میرے خیال میں کہ ایسا مشکل ہے, ہم اس لیول کے لوگ نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں نا, ریٹائر لوگ زیادہ ہیں, چھوٹے 2 4 5 ہیں. تو ہم لوگ بھاگ جائیں گے آہستہ آہستہ, ایک چھٹی لے گا, ایک بیمار ہو جائے گا, ایک کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے بہتر, سب سے بہتر جو طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اگر بنانا ہے تو بنائے, محنت کرے, میں بھی حاضر ہوں. بہترین یہ ہے کہ ہم کوئی پرابلم رکھیں, پھر اس کو کنکلوژن دیں, امام نے اس پرابلم کے بارے میں کیا کہا. بس جیسے ہم کہیں پرابلم کیا رکھیں گے, 2 آدمی لڑ گئے ہیں, وہ گالیاں دے رہا ہے, اور یہ بھی اب کیا ہونا چاہیے اب بتائیں آپ لوگ. تو یہ بڑا اچھا ہوگا. اپنے اپنے الفاظ میں امیر المومنین کو بتائیں, نہج البلاغہ میں اب تک کیا سنا ہے وہ بتائیں, اپنے الفاظ میں بتائیں, مفہوم بتائیں, اس کا متن بتا دیں, اس کا نچوڑ بتا دیں. ظاہر ہے اپنا یہ بیسٹ ہوگا, یہ سب راضی بھی ہوں گے, دلچسپ بھی ہوگا. وہ حفظ کا مسئلہ, حافظے کا مسئلہ, ویسے ہی آج کل کے اسٹائل, لائف اسٹائل ایسے ہے کہ حافظہ ویسے ہی کمزور بہت لوگوں کا ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. اگرچہ میرا تو وجوہات سے ہوا ہے, لیکن ہاں جی 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 ہاں جی ہاں جی بالکل 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 جی ہاں بالکل بالکل. تو یہ رکھیں تو یہ دلچسپ بھی ہوگا. چاہے اگلی کلاس جیسے قمر بھائی کہہ رہے ہیں تو رکھ لیں, کوئی ایک بتائیں نہیں, تیاری کر لیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی ایسے غصے کے بارے میں, یا گالیوں کے بارے میں, یا جھگڑے کے بارے میں, یا ہاتھا پائی کے بارے میں, یا قتل کے بارے میں, یا خنجر نکالنے کے بارے میں, یا کوئی بھی ایسا واقعہ بیان کریں, بتائیں اب اس میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہم یہاں ہوں تو کیا ہونا چاہیے, یہاں ہوں تو کیا ہونا. اس طرح سے کہیں بھی ایک واقعے میں ایک کو کچھ اور بنا دیں, ایک کو کچھ اور بنا دیں, تم کہاں ہوگے, تم اس طرح جو بھی کوئی ایک بنا دیں. ایسا تعلیمات کی روشنی میں کسی مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, اتنی اچھی بات ہے. بولیے